اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء لله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرة بن رزاح بن عدي كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. آج 27 شوال المکرم 1447 ہجری مطابق 16 اپریل 2026 بروز جمعرات بعد نماز ظہر اپنے بہت ہی محترم بھائی اور دوست محترم جناب قاری محمد یوسف رحمانی صاحب کی دعوت پر ان کے سلہ والی شہر میں قائم کردہ ادارے میں حاضری ہوئی اور ہمارے عزیزان گرامی قدر حضرت مولانا آصف محمود کلیار صاحب اور حضرت مولانا تنزیل الرحمان صاحب نے بھی یہاں آنے کے بارے میں رابطہ کیا اور اس مجلس میں موجود ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قاری یوسف رحمانی صاحب کے اس ادارے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ربیع القرآن کے نام سے بچوں کا ادارہ ہے اور ام حبیبہ للبنات کے نام سے بچیوں کا ادارہ ہے، اور آج سے اس ادارے کے تعلیمی سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے. میں نے ابھی ریاض الصالحین جو علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی کی مایہ ناز کتاب ہے اس کی پہلی حدیث کی تلاوت کی ہے، اور اس تلاوت سے بچیوں کے لیے تعلیمی سال کا آغاز ہوا. اللہ تعالیٰ برکات سے مالا مال فرمائے. عزیزان گرامی قدر اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنی قدر اخلاص کی ہے اتنی اور کسی چیز کی نہیں. کوئی آدمی پہاڑوں کے برابر عمل کر لے اور اخلاص سے خالی ہو، اللہ کی نظر نہیں پڑتی اس کو. کوئی چھوٹا سا کام کرے لیکن ہو اللہ کے لیے
اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. اسی واسطے علامہ نووی ہو، صاحب زاد الطالبین ہو، صاحب مشکات المصابی ہو، یا خود حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہو، اپنی اپنی کتابوں کے شروع میں جو حدیث لے کے آتے ہیں یہی اخلاص والی، انما الاعمال بالنیات، کہ بھائی نیت ٹھیک کرو. کام بہت اونچا ہے، اس سے اونچا کام اور کوئی نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اخیر کے معنی میں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور ایک حدیث میں ہے افضل امتی من تعلم القرآن وعلمہ، میری امت میں سب سے بہترین، سب سے افضل وہ شخص ہے جس نے پہلے قرآن پڑھا پھر پڑھانے لگ گیا. تو کام تو بہت اونچا ہے، اور اونچی جگہ سے گرنے کا نقصان بھی ویسا ہی ہوتا ہے. پیدل چلنے والا گرے، سائیکل کا سوار گرے، بائک کا موٹر سائیکل کا سوار گرے، گاڑی اور بس کو حادثہ ہو، کچھ بچت ہو جاتی ہے. ہزاروں فٹ کی بلندی پہ پرواز کرنے والا جہاز گرے تو کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں. اس لیے ہر محدث شروع میں ہی خبردار کرتا ہے، اور کمال تو کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کہ کتاب شروع کر لی، بسم اللہ بھی ہو گئی، باب کا نام بھی آ گیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کیسے پہلی وحی کا آغاز کیسے ہوا، اور ہم نے آپ پر بھی وحی بھیجی، نوح پر بھی بھیجی علیہم الصلوات والتسلیمات، اور نوح علیہ السلام کے بعد باقی انبیاء پر بھی وحی بھیجی. یہ باب قائم کیا. خلاصہ باب یہ ہے کہ حضور پہ وحی کا آغاز کیسے ہوا. لیکن جو پہلی حدیث بیان کی وہ یہی، جس کو امام نووی نے یہاں ذکر کیا ریاض الصالحین میں. سوال ہوتا ہے کہ باب تو ہے وحی کے آغاز کا، اور حدیث انما الاعمال بالنیات، بڑے جواب دیے جاتے ہیں. میں اپنے طالب علمانہ ذوق کے مطابق یہ جواب دیتا ہوں، اللہ کرے صحیح ہو، کہ امام بخاری نے کتاب شروع کر دی، سبق شروع ہو گیا، بسم اللہ ہو گئی، باب کا عنوان باندھ دیا، جب سبق شروع ہوا کہا ذرا ٹھہرو، بچوں بچیوں طلبہ طالبہ ٹھہرو، سبق شروع ہو گیا، ہم آگے چلنے سے پہلے اپنی نیتوں کو صاف کر لیں. پہلے اس واسطے نہیں کہا، باب سے پہلے کوئی یہ نہ سمجھے خارجی بات ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا خارجی بات ہے، فائدے کی بات ہے، زائد بات ہے. نہیں، سبق شروع کر کے سبق کا حصہ ہے، اور پہلا سبق یہ ہے کہ آؤ ہم سب مل کے باقی کام بعد میں کریں گے، پڑھتے رہیں گے وہی کیسے اتری، آ جائے گا غار ہرا کا سارا قصہ. لیکن آگے چلنے سے پہلے انما الاعمال بالنیات، تم بھی نیت صاف کرو، میں بھی نیت صاف کرتا ہوں. اور اس پر میں ایک واقعہ بھی سنایا کرتا ہوں، اللہ کرے ٹھیک ہی ہو. وہ یہ، یعنی اس طرح باقاعدہ کہیں پڑھا نہیں ہے مرتب شدہ، کہ یہ عالم دنیا ہے، ایک عالم مثال ہے. اس عالم مثال میں یہاں کی چیزوں کی اپنی شکل ہے. عالم مثال میں جو شکل جہاں ہے وہاں وہ شکل نہیں ہے، وہ اپنی شکل ہے. مثلا ایمان کی شکل عالم مثال میں سایہ بان کی ہے، موت کی شکل عالم مثال میں مینڈے کی ہے، عمل صالح کی شکل عالم مثال میں لباس کی ہے. وہ جو کسی کو خواب نظر آتا ہے تو بس اوقات عالم مثال کی شکلیں دکھا کر وہ تعبیر بتانا مقصود ہوتا ہے. اسی طرح علم کی جو عالم مثال میں شکل ہے وہ دودھ کی ہے. بخاری کی روایت ہے
हुजूर को दूध का प्याला दिया गया, आपने पिया, खूब पिया, कुछ बच गया तो आपने अपना बचा हुआ हजरत उमर को दे दिया। आतईतु फज़ली उमर इब्न अल-खत्ताब। तो साहबा ने कहा फमा अव्वलतहु या रसूल अल्लाह, ताबीर बताइए। फरमाया अल इल्म, दूध की ताबीर इल्म की है। इस पर एक और वाकया, हमारा जो मादरे इल्मी है, मरकज रूहानी और इल्मी है दारुल उलूम देवबंद, अल्लाह ने 2 मरतबा वहां जाने की तौफीक अता फरमाई। वो नौदरा भी देखा है जिसका निशान ख्वाब में हुजूर ने खुद लगाया था। जब सुबह उठे तो हकीकत में निशान लगा हुआ था, और उसके सामने नौदरा है, उसके सामने कुआं है। हज़रत कारी मोहम्मद तय्यब कासमी साहब रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं कि इस कुएं के पानी की लहरें जमजम के कुएं से मिलती हैं। पता नहीं कैसे मिलती हैं, उनसे पूछो। तो शाह रफीउद्दीन रहमतुल्लाह तआला, वहां के एक मोहतमिम गुजरे, एक शाह रफीउद्दीन शाह वलील्लाह की औलाद में से वो नहीं जिन्होंने कुरान करीम का तर्जुमा किया, वो नहीं, ये दूसरे, ये तो बहुत बात की हैं, जो देवबंद के मोहतमिम रहे हैं। लंबा वाक़या बयान नहीं करता, इन्होंने अपना ख्वाब बयान किया, सुभान अल्लाह, कि मैंने ख्वाब में देखा कि जो कुआं है नौदरा के सामने, ये दूध का भरा हुआ है, और सरकार दो जहां कासिमुल उलूम वल खैरात सरवरे दो आलम जान दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा फिदाहु अबी व उम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस कुएं के मुडेर पे खड़े हैं, और जितने भी तलबा देवबंद दारुल उलूम में पढ़ते हैं वो लाइन लगा के खड़े हुए हैं। हजरत अपने हाथ से, वो कुआं पानी से नहीं दूध से भरा हुआ है, अपने हाथ से दूध निकाल के किसी को बाल्टी में, किसी को डोल में, किसी को जग में, किसी को गिलास में, किसी को कप में दूध अता फरमा रहे हैं। वाज़ेह कि देवबंद में जो दिया जा रहा है वो इल्म है, और बराह रास्त हुजूर खुद तकसीम फरमा रहे हैं। तो ये मालूम हो गया आलमे मिसाल में दूध की जो शक्ल है, जो इल्म की जो शक्ल है, वो किसकी है? दूध की। ये इससे हदीस से भी साबित हुआ। वैसे भी जो कोई आदमी देखे कि मैं दूध ले रहा हूं, दूध पी रहा हूं, तो वो इल्म हासिल करेगा। कोई देखे मैं दूध बांट रहा हूं, उससे अल्लाह इल्म को फैलाएगा। और एक वाकया और समझ लीजिए, बातों में बात याद आ गई। हिंदुस्तान में जब ये लोग आए थे, अहले हदीस लोग जो है, जिनको गैर मुक़ल्लिद कहते हैं, इनके बहुत बड़े आलिम, नाम नहीं लेता, उन्होंने ख्वाब देखा कि हमारे पास दूध नहीं, लस्सी है, लस्सी, चाटरी की लस्सी, जिसको छाछ कहते हैं। तो हजरात ने ताबीर दी कि तुम जो कुछ कर रहे हो, तुम्हारे पास असल इल्म नहीं, उसका छान है और उसका रद्दी माल है। असल इल्म उलमा देवबंद के पास है। खैर, बहरहाल अब देखिए जरा, जिस आदमी ने भी दूध धोना हो, बकरी का, गाय का, भैंस का, ऊंटनी का, वो जितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, बर्तन को मांजता है। और खवातीन भी खास तौर पे उस बर्तन को जिसमें दूध धोना हो खूब मांजती हैं। और कोई आदमी भी बेवकूफ से बेवकूफ हो, खुद उसका लिबास जिस्म गंदा हो, जानवरों का काम कर करके, लेकिन जब दूध धोएगा तो साफ बर्तन में। तो ये कहना चाहते हैं, देखो दूध गंदे बर्तन में नहीं आता, ये इल्म दूध है, इसका बर्तन सीना है, इसको साफ करोगे तो इल्म आएगा। लिहाजा इन्नमल अमालु बिन्नियात कह के बताना चाहते हैं, दिल को साफ कर लो आलाइशों से, रिया से, तकब्बुर से, तमाम गंदगियों से। जब दिल पाक और साफ हो जाएगा तो फिर इल्म भी आ जाएगा। तो ये वजह है शुरू में इस हदीस को लाने की, इन्नमल अमालु बिन्नियात। और एक और बात मैं और किया करता हूं, कहते हैं ना रेशम में टाट की पैबंदकारी, वो ये है कि मरकज इल्म हुजूर की जात है। सुभान अल्लाह, मरकज इल्म थी, है, रहेगी। आज भी इल्म का मरकज आका का मुबारक सीना है। और तलबा, तालिबात, उलमा बैठे हैं, जानते हैं हदीस जिब्रील, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका के आखिरी अय्याम में जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आए। किसी को नहीं मालूम था कौन है, नौवारिद मुसाफिर था, काले स्याह बाल थे, सफेद लिबास था, और हुजूर से सवाल किए
آپ نے جواب دیا، کہا ٹھیک، بالکل صحیح کہا، صدقتا صدقتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے تعجب کیا، فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، کہ سوال بھی کر رہے ہیں تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ سوال کرنا دلیل ہے اس کو پتہ نہیں، اور تصدیق کرنا دلیل ہے اس کو پتہ ہے تو تصدیق کر رہا ہے، تو یہ کیسے ہوا، پتہ بھی ہے اور نہیں۔ اور دوسری جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ تصدیق کرنا علامت ہے اس بات کی کہ یہ جانتا ہے، تصدیق وہی کرتا ہے، الجواب صحیح ہوں۔ اگر یہ شخص جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے، تو مرکز علم تو حضور کی ذات ہے، ہم نے آج تک اس کو یہاں دیکھا نہیں، آج پہلا دن ہے آیا ہے، اس کے پاس علم کہاں سے آ گیا ہے؟ تو معلوم ہوا مرکز علم حضور کی ذات اور حضور کا سینہ ہے۔ اللہ نے باقی انبیاء کو لکھ کے دیا تھا تختیوں پر، الواح پر، لیکن جو حضور کا علم ہے، وہ حکمت ہو، وہ قرآن ہو، وہ شریعت ہو، وہ نور ہدایت ہو، اللہ نے کسی کاغذ پہ لکھے نہیں دیا، براہ راست حضور کے سینے پہ اتارا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، دل پہ اتارا ہے۔ تو آج بھی گنبد خضرا کے نیچے قبر اطہر میں سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اپنی شایان شان امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور آج بھی آقا کا وہ سینہ جس کو علم نشرح لک صدرک سے تعبیر فرمایا، علم و حکمت سے لبریز ہے۔ تو جو بچہ جو بچی علم حاصل کرتا ہے تو گویا حضور کے سینے کا علم اس کے سینے میں آ جاتا ہے۔ تو حضور کے پاک سینے کا علم آپ کے سینے میں آنا ہے تو صاف تو کر لو، پاک تو کر لو۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے اپنی نیتوں کو صحیح کرو، اور حقیقت یہ ہے، یہی چیز ہے، سب کچھ یہی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ لِلَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ اللہ نے سب امتوں کو یہ حکم دیا تھا، سب امتوں کو، کہ دین کو اللہ کے لیے خالص، حنفاء، حنیف کی جمع، حنیف کہتے ہیں کہ تمام جہتوں سے ہٹ کر ایک جانب متوجہ ہو جانا، تمام لوگوں سے ہٹ جاؤ، کسی اور کی خوشنودی ذہن میں نہ رکھو۔ حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، یعنی حنفاء للہ، حنفاء کا مطلب یکسو ہو جاؤ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، اور آگے آیت پیش کی قربانی کے بارے میں، تم قربانی کرتے ہو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، قربانی کرتے ہو، خون زمین میں گر جاتا ہے، گوشت تمہارے پیٹ میں چلا جاتا ہے، نہ ہمیں خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے دلوں کا تقوی ہمیں پہنچتا ہے۔ اور حضور نے اشارہ کیا دل کی طرف، میں التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، اخلاص بھی یہاں ہوتا ہے، اور ایمان بھی یہاں ہوتا ہے، تو اس کو پاک و صاف کریں۔ آگے آیت پیش کی ہے، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، جو تمہارے سینوں میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ پھر وہی حدیث ہے، حدیث نیہ، حدیث اخلاص، اس کا حاصل اخلاص ہے، اور اخلاص یہ ہے کہ جس چیز میں ملاوٹ ہو سکتی ہو اس کو ملاوٹ سے بچانا۔ دودھ میں ملاوٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے، گھی میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، تو دودھ کو ملاوٹ سے بچانا یہ اخلاص ہے دودھ کا، اس کو خالص دودھ کہیں گے۔ تو عمل میں ملاوٹ ہو سکتی ہے دکھلاوے کی، ریا کی، تو اس عمل کو اس دکھلاوے سے بچانا، ریا سے بچانا، یہ اخلاص کہلائے گا، اور وہ عمل خالص للہ ہوگا۔ بچانا کس سے ہے؟ غیر اللہ سے، بس اپنے ہر عمل سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، غیر اللہ کا ذرا بھی خیال دل میں نہ آئے۔ اور حضرت مولانا
محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کے شیخ تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. انہوں نے خط لکھا حضرت نانوتوی کو کہ بھائی آپ نے کبھی اپنے حالات نہیں بتائے، کیا احوال چل رہے ہیں؟ شیخ مرید سے پوچھتا ہے. تو حضرت نے 3 باتیں لکھی. کیا کہنی؟ فرمایا کہ حضرت اب تو میرا یہ حال ہے کہ میری نظر میں کوئی میری تعریف کرے کوئی میری برائی کرے اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. میرا مادح اور میرا ذام دونوں برابر ہے. تو یہ ہے، یہ اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکی، وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. لوگوں کی واہ واہ کی طرف دھیان نہ ہو، لوگوں کی تعریف کی طرف دھیان نہ ہو، لوگوں کی برائی کی طرف دھیان نہ ہو، بالکل نہ دھیان ہو. وہ کہتے رہے. کہنے سے اگر ہم دیکھیں اشتہار میں ہمارا نام ہے کہ نہیں، بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، القابات کیا ہیں، اور یہ کیا ہوگا اس سے، کیا ہوگا اس سے، پھٹ جائے گا. سڑکوں پہ گرتے پھرتے ہوتے تھے پہلے اشتہار پھٹ پھٹ کے، دیکھو وہاں نام ہے کہ نہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو چونکہ جب آدمی اس رستے پہ آتا ہے تو شیطان بھی آ جاتا ہے، لاؤ لشکر لے کے آ جاتا ہے، اور وہ حملہ اسی پہ کرتا ہے، اخلاص پہ. اس واسطے حضرات یہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو سالہ سال تک محنت کرتے رہیں، اللہ پوچھے کیا کرے گا، وہ کہے گا تعلمت القرآن وعلمت، جو قرآن پڑھا قرآن پڑھایا. وہ کہے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تعلمت القرآن لیقال انک قاری فقد قیل، تو نے اس لیے قرآن پڑھا تھا پڑھایا تھا، لوگ قاری صاحب کہیں فلان کہیں، بس وہ ہوتا رہا، میرے لیے کہاں تھا، جاؤ کودے مجھ جہنم میں پھینک دو. اس واسطے یہ کہتے ہیں بس ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے روزانہ. کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر، بس اللہ یہی اس کا حاصل ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار عمل پر نہیں، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. سبحان اللہ، کیا کمال ہے. انما لمری ما نوا، انما لمری ما عملہ نہیں کہ جو کرے گا وہ ملے گا، نہیں، جو نیت کرے گا وہ ملے گا. وہ تیرے عمل کو نہیں دیکھے گا، وہ تیری نیت کو دیکھے گا. جو نیت ہوگی اسی کا پھل ملے گا. اور آگے ہجرت کے بارے میں کہا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی. اگر اللہ اور رسول کے لیے نہیں ہوگی، کسی دنیا کے لیے کسی عورت کے لیے ہوگی کہ میں مکے سے مدینے آ جاؤں شادی ہو جائے گی، تو پھر یہ اسی کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے نہیں ہوگی. یہاں ہجرت کی مثال اس واسطے دی ہے کہ ہجرت اسلامی اعمال میں سب سے مشکل عمل ہے، سب سے مشکل. شہید ہونا بھی اتنا مشکل نہیں ہے، وہ تو جان دی کسی کو تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا، ادھر جان دی ادھر جنت میں پہنچ گیا. اور مہاجر ہجرت کرنے والا، وہ کسی نے کہا ہے نا سوز و فراق یار میں مرنا نہیں کمال، مر مر کے ہجر یار میں جینا کمال ہے. تو شہید جان دے کے جنت میں پہنچتا ہے، اور مہاجر ہجرت کر کے روزانہ کتنی شہادتوں سے گزرتا ہے. اس واسطے ہجرت کی مثال دی. اور حدیث میں بخاری میں ان شان الہجرت لشدید، ہجرت تو بہت مشکل عمل ہے. اس واسطے مثال دی. اگر ہجرت جیسا مشکل عمل بھی اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ کے لیے ہوگا. سبحان اللہ. اگر اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو پھر جس کے لیے ہوگا اسی کے لیے ہوگا. یہ سبق ہے ہم سب کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کامل عطا فرمائے. میری دعا ہے دلی ہمارے بھائی قاری یوسف رحمانی صاحب، اللہ تعالی ان کے اس ادارے کو کامیاب فرمائے، ترقیات سے مالا مال فرمائے. جتنی بھی ضرورتیں ہیں اللہ اپنے خزانوں سے پورا فرمائے. اللہ ان کے ادارے کو بھر دے، بچوں کے مدرسوں کو طلباء سے بھر دے، بچیوں کے مدرسے کو طالبات سے بھر دے، پورے علاقے کے لیے اہل محلہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کریم کی اور دینی علوم کی تعلیم کی اشاعت کا ذریعہ بنائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.